ہماری جو ایک بڑی خوبی ہے مسلمانوں کی وہ یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ پورے زندگی پر محیط ہے. زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ دین میں داخل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور اگر تم پورے کے پورے نہیں داخل ہوئے تو شیطان کے نقش قدم کا یہ اتباع ہوگا. آپ بتائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر امام وقت کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ذمہ دار فرد کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مربی اور معلم کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے اندر سماجی مصلح کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تاجر کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں سپہ سالار اعظم کی حیثیت سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جو اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی اس کے چیف کی حیثیت سے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ پوری زندگی آپ کی کھلی ہوئی کتاب ہے. تو کوئی بھی اینگل، کوئی بھی زاویہ زندگی کا ایسا نہیں چھوٹتا جو داخل نہ ہو. اور یہ بتایا گیا کہ تم جب نمازیں پڑھتے ہو تو ایک مرتبہ انگلی اٹھائیں کہ بار بار اٹھائیں، بہت تم اس میں جوجھتے ہو اور دیکھتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. آمین کہنے کا مسئلہ ہو، نیت باندھنے کا مسئلہ ہو، فروعی مسائل میں بہت زیادہ ہم پریشان رہتے ہیں. ہمارے علماء نے ہم کو سکھایا ایسا، لیکن ہمارے علماء نہیں یہ بتاتے کہ یہ ہمارے رب کا معاملہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں کئی چیزیں کر کے امت کو دکھا دیا تھا کہ آسانی پیدا ہو. اور یہ فروعی معاملات ایسے ہیں کہ جس کے کرنے نہ کرنے سے نفس مسئلہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہمیں نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ سکھانے کے لیے آئے تھے، وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کو سکھانے کے لیے بھی آئے تھے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے اس زمین پر انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور ان کے ساتھ حق و باطل میں تمیز کرنے والی کسوٹی فرقان نازل کیا تاکہ اس زمین پر انصاف قائم ہو جائے، لوگ کو انصاف مل جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازش کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ آپ قیام عدل و قسط کرنا چاہتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کے کیوں جانا پڑا؟ اس لیے کہ آپ ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے، انصاف کے علم بردار تھے، اور اس کے لیے آپ کے خلاف قتل کی سازش ہوئی، آپ کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑا. جنگیں کیوں لڑنی پڑی آپ کو؟ یہ حرکی تصور ہے دین اسلام کا، ہر مسلمان کو جاننا چاہیے. ہم پہلے ہمارا ایمان مضبوط کریں، اپنے اخلاق کو مضبوط کریں، اپنے گھر کو مضبوط کریں، اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں، اور اللہ رب العزت کے دین کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. ہمارا دین کمپریہنسو ہے.